الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی طرف ایک فتویٰ منسوب کیا جاتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ فلسطینی انتفاضے کی آپ نے تائید کی ہے اور مزاحمت کاروں کے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ گردانا ہے، اور یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا اور ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ تو اس کا جو ہے کیا جواب ہے؟ شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے حماس ہے اور حرکت الجہاد الاسلامی ہے، یہ جو اخوانی اور تشیع پسند ہیں، ان لوگوں نے اپنے لیے فتویٰ جاری کروایا ہے، اور وہ بھی کس سے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے۔ تو اس کا جو عمومی جواب یہی ہے خلاصہ کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے بہت سارے فتوے جاری کرائے ہیں۔ شیخ ابن باز ہوں یا شیخ ابن عثیمین وغیرہ ہوں، ان کے پاس جو ہے لوگ جا کر کے تزکیہ پیش کرتے تھے کہ سید قطب جو بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان پر ظالمانہ طور پہ انہیں جو ہے قید کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور وہ بہت بڑے دائی تھے، یہ تھے وہ تھے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، کیا کی وہ کیا۔ مطلب لوگوں کا جو ہے کہ مقام بتاتے ہیں علم کے اندر، دعوت کے اندر، ان کے عقیدے کو بہتر بنا کے پیش کرتے ہیں، تزکیہ کر کے جو ہے اس طریقے سے فتویٰ لے لیا جاتا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو پھر اچھی بات ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے سید قطب کے بارے میں فتویٰ لے رکھا ہے، لیکن علامہ البانی سے بھی فتویٰ لے رکھا ہے انہی لوگوں کے سامنے، شیخ ابن باز کے سامنے، شیخ ابن عثیمین کے سامنے۔ جب بعد میں بتایا گیا، لوگوں نے کہا کہ سید قطب کے اندر یہ خرابی تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کوئی عالم وغیرہ نہیں تھے، اور ان کا تعلق ایسی تنظیم سے تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور یہ رہی ان کی عبارتیں، یہ اصل سچائی ہے، ان کی کتابیں یہ سب ہیں، ان کی تفسیر یہ ہے، انہوں نے اس کا وہ عقیدہ رکھا ہوا۔ ابن عثیمین نے تو صاف کہا کہ میں جو اگر وہ بندہ مر نہ گیا ہوتا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیا ہو، تو پھر میں اسے کفر کا فتویٰ لگا دیتا، جو اس عقیدے کا حامل ہو اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو، جو ایسی فکر رکھتا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے تزکیہ کر کے فتویٰ اس طریقے سے علماء سے لے رکھیں۔ تو شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہہ رہے کہ جو حرکت الجہاد الاسلامی اور حماس وغیرہ تنظیموں کے بارے میں شیخ ابن باز سے جو انہوں نے فتویٰ اس طریقے سے لیا ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا واجب ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسے ہی جو ہے ان سے فتویٰ لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نے اپنے فتوے میں کچھ ایسے لوگوں پر اعتماد کیا ہے جنہوں نے آپ کے پاس جا کر یہ گواہی دی ہے، گواہی کی بنیاد پر، اس وقت جنہوں نے فلسطین میں انتفاضہ برپا کیا اور جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ غیرت مند مسلمان ہیں، ان کا جہاد شرعی ہے، اسلامی شریعت کے وہ نفاذ کے حریص ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو حماس ہیں جنہوں نے انتفاضہ برپا کیا تھا 1987 وغیرہ میں، ان کو ایسا جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، وہ غیرت مند ہیں، جہاد جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایسا اور ویسا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ انہوں نے دے دیا، اگر ایسا وہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کی مدد کرو۔ جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے سامنے جس طریقے سے اب یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ جو گواہی دی گئی اور اس طریقے کی باتیں نقل کی گئی شیخ ابن باز کے سامنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو شیخ سعد الزاتری جو خود فلسطین کے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کے سامنے جس طریقے سے ان لوگوں کی تصویر کشی کی گئی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے جنہوں نے اس طرح کی گواہی دی ہو ان کے سامنے ہر پہلو سے مسئلہ واضح نہ کیا گیا ہو، یا یہ کہ ان کا تعلق اخوان المسلمین جماعت سے ہو، جو سلفیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، جنہیں سروری کہا جاتا ہے، اور اس طرح انہوں نے گواہی دے کر شیخ کی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق تزکیہ حاصل کر لیا ہو، اور یہ چیز شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ایک مفتی صورت مسئلہ کے مطابق ہی فتویٰ دیتا ہے۔ مفتی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فتوے کی صحت کی تحقیق کرے، کیونکہ اس طرح کا عمل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
چنانچہ مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ کہتا صورت مسئلہ میں جس طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ اس کا جواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر مثال کے طور پر جو آدمی بیان کیا اس کے خلاف ہو واقعہ تو پھر وہ جو فتویٰ اس پر نہیں لاگو ہوگا، یہ فتویٰ اسی پر لاگو ہوگا، اسی صورت پر جیسا بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر حقیقت اس کے الٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فتوے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ فتویٰ اس پر لاگو ہی نہیں ہو رہا، یہ تو فتویٰ اس صورت حال پر لاگو ہو رہا ہے، اس صورت مسئولہ پر لاگو ہو رہا ہے جس طریقے سے بیان کیا گیا، جس طریقے سے پوچھا گیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے پوچھا گیا ہے اگر ویسا مسئلہ نہ ہو تو پھر اس پر یہ فتویٰ لاگو ہوگا ہی نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض وانما اقضی بینکم على نحو مما اسمع منکم فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یأخذه فانما اقطع له قطعة من النار یاتی بها یوم القیامہ۔ تم لوگ میرے پاس جھگڑے اور اختلافات لے کر آتے ہو اور میں تو ایک انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل بیان کرنے میں زیادہ دوسرے کے مقابلے زیادہ چالاک ہو اور میں اسی کی بات سن کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو جو تم سے میں سنتا ہوں، لہٰذا اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا کوئی حق دلا دوں، یعنی غلط طریقے سے فیصلہ ہو جائے مجھ سے، کیونکہ میں تو دلیل کی بنیاد پر جیسا سنوں گا اسی حساب سے فیصلہ کروں گا ظاہر کو دیکھ کر کے۔ ایک آدمی آیا اپنی جو ہے چرب زبانی سے چالاکی سے بیان کر دیا توڑ مروڑ کر کے، اور دوسرا آدمی نہیں بیان کر پایا، ظاہر سی بات ہے جس کے سامنے حجت اور بیان ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس طریقے سے غلط فیصلہ مجھ سے ہو جاتا ہے اور کسی کا حق میں کسی کو دے دیتا ہوں اس طریقے سے اپنے فیصلے کے ذریعے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے۔ آپ وہی سنا رہے ہیں، اپنی چرب زبانی سے کسی کا حق نہ لے، کیونکہ وہ گویا جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے جو ہے ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے کہ غلط بیانی کے ذریعے سے کسی سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے۔ تو غلط بیانی جو کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ گناہ پائے گا، اور جو ہے یہاں پر اس کی غلطی ہے جو فتویٰ دے رہا ہے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی فتویٰ جاؤ گے پوچھنے، کسی کے بارے میں لکھ کر کے آپ کو دینا پڑے گا یا آپ کو بولنا پڑے گا، وہ پوچھے گا کہ کیا معاملہ ہے تو آپ جیسا بتاؤ گے معاملہ ویسے وہ فتویٰ دے دے گا۔ تو بتانے والے کی غلطی ہو سکتی ہے، یا تو وہ صحیح بتائے تو صحیح فتویٰ اس کے مطابق پائے گا، غلط بتائے گا تو غلط ہو جائے گا۔ جرح و تعدیل کے علم میں اصولی طور پر یہ ثابت ہے کہ جرح مفصل تعدیل مجمل پر مقدم ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس بحث کے اندر یہودیوں کے خلاف مزاحمت کاری کرنے والی تنظیموں کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ان کی صحیح صورتحال کی حقیقت بیانی کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے نفاذ شریعت کی بھی شرط لگائی ہے کہ وہ شریعت کے پابند ہوں اور یہ کہ وہ جہاد پر قادر ہوں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چنانچہ آپ کا فتویٰ چند شرائط سے مشروط ہے اور یہ چیز یہاں پر متوفر نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر بالکل واضح کیا گیا کہ نہ تو ان کی یہاں جہاد کے کوئی شرائط پائے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ شریعت کو جو ہے نافذ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اس کس بنیاد پر جو ہے ان کی تائید کی جائے، کس بنیاد پر، جب جہاد کے لیے ان کے یہاں کوئی، بلکہ یہ الٹا سب کام کر رہے ہیں، الٹا مسلمانوں کو کٹوا رہے ہیں، مروا رہے ہیں مل کر کے۔ بہرحال زمینی حقیقت کہہ رہے ہیں کہ بالکل برخلاف ہے، شیخ کو جو ہے غلط بیانی کے ذریعے سے شیخ سے فتویٰ لے کر کے پھیلایا گیا تاکہ جو عالم اسلام میں اس کے لیے تائید حاصل کی جائے، جبکہ اگر شیخ کو معلوم ہو کہ یہ لوگ جو ایران کے اشارے پہ ہر کام کرتے ہیں اور وہیں سے جو ہے ساری ہدایات لیتے ہیں، یہ جو ہے اپنے آپ کو خمینی ملعون کا روحانی بیٹا کہتے ہیں اور وہیں جا کر کے ہر چیز کی خوشخبری سناتے ہیں اور ہر چیز مسئلہ وہیں جا کر کے پوچھتے ہیں یہ لوگ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے آقا ہیں اسی حساب سے یہ کام کریں گے، اور جو مجوسی ہیں ایران کے، جو رافضی ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے ہی نہیں، فلسطین میں مسجد اقصی ہے ہی نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پہ مسجد اقصی ہے، یہ تو بنو امیہ نے بنوایا تھا۔ مسجد اقصی یہ جو موجود ہے اور جو گنبد موجود ہے وہ سب کس نے بنوایا ہے؟
وہ سب بنو امیہ نے بنوائے، وہ نہیں مانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کیوں جو ہے اس کے لیے پریشان ہوں گے؟ وہاں جو اس لیے وہ پریشان ہے تاکہ فلسطین کے اندر وہ رفض و تشیع کو، اپنے عقائد کو پھیلائیں، اور ان تنظیموں کے ذریعے سے تحریک جہاد اسلامی اور اس طریقے سے تحریک حماس کے ذریعے سے وہاں پر وہ رفض و تشیع کو پھیلا رہے ہیں، اور اپنے عقائد کو اور اپنے باطل جو ہے افکار کو وہاں کے مسلمانوں کے اندر، وہاں کے بچوں اور بچیوں کے اندر وہ پوری طرح سے پھیلا رہے ہیں، اور اس میں وہ کافی حد تک جو ہے کامیاب ہے۔ تو قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ شیخ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، قرآن حدیث کی جو بات کرتا ہے، اور رفض و تشیع کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا ہے، ایران کے خلاف، خمینی کے خلاف، اور اس کی جو ہے قاتل عزائم کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ فلسطین کے اندر، مصر اور اسی طریقے سے جو ہے عراق کے اندر، سیریا کے اندر، لبنان کے اندر جو قتل عام کرایا ان لوگوں نے، یہی حماس ہے جو لبنان کے اندر، اسی طریقے سے سیریا کے اندر جا کر کے ایرانی جو ہے ملیشیاؤں کے ساتھ مل کر کے اہل سنہ کا وہاں پر یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ مصر کے بارڈر کراس کر کے سینا میں وہاں جا کر کے مصری فوجیوں پر یہ لوگ جو ہے حملے کرتے تھے۔ یہ حماس کے یہ سارے کرتوت ہیں۔ جی ہاں، بہت ساری کہانیاں ہیں کہ کیسے جو ہے شیخ ابن باز جو ہے ان کے مطابق جو ہے ان کے حق میں ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں، اگر ان کی ساری جو یہ حقیقت بیانی کی جائے۔ تو یہ اخوانیوں نے اس طریقے سے بہت سارے فتوے لے رکھے ہیں اپنے بارے میں، اپنی تائید کے بارے میں۔ چنانچہ جو ہے ان کے تعلق سے کتاب باقاعدہ لکھی گئی ہے برات الاخیار کے نام سے، تحفۃ برات الاخیار کے نام سے، جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے فتوے جمع کیے ہیں اپنے بارے میں۔ بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں ان کا فتویٰ ہر وقت دکھاتے رہتے ہیں، دیکھو یہ فتویٰ ہمارے تعلق سے، یہ فلاں عالم کے تعلق سے، یہ فلاں عالم کے تعلق سے، اس میں سب جواب دیا گیا ہے باقاعدہ۔ چنانچہ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو فلاں تفسیر میں سید قطب نے ایسی بات کہی ہے، یعنی ان کی گمراہیوں کو، ان کی ضلالتوں کو سب واضح کیا گیا۔ جب اس کے بعد ان کو معلوم ہوا اور یہ بھی بتایا گیا کہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے اس کا جو ہے پوری طریقے سے جواب دیا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جو ہے سید قطب کی گمراہیوں کا پورا جواب دیا، اس کو ایکسپوز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہی کافی ہے، جاؤ شیخ ربیع نے جو بات لکھ دی ہے وہی کافی ہے، جاؤ اسی کو پڑھو۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں شیخ سعادت ذاتی حفظ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں ایک بات کی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہودیوں کے ساتھ مصالحت کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا ہے، مصالحت کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا ہے، وہ ایسی بے تکی عقلی دلیل پر بھروسہ کرتا ہے جس کے اندر اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت اور علماء امت کے اقوال کے مخالف اور متعارض ہے، اور جس نے مصالحت کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ اخوانی یوسف قرضاوی ہے، جس نے یہ بات کہی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مصالحت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری زمین کو غصب کیا ہے۔ تو اس فتوے پر رد خود جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قریش نے بھی تو مہاجرین کے گھر بار اور ان کی جو ہے دولت پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر بیان کیا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان سب کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں حدیبیہ کے دن مشرکین قریش سے مصالحت کی تھی، اور اس مصالحت میں وہ سارے ظلم اور زیادتی مانے نہیں تھی جو کچھ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کیا تھا، کہ ان کے گھر بار اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مصلحت عامہ میں یہ مصالحت کی تھی، جس میں خود مہاجرین کے لیے بھی مصلحت تھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ آگے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف قرضاوی نے جو مثال دی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے گھر کو غصب کر لے اور اسے نکال کر صحرا میں پھینک دے، پھر اسے مصالحت کرنے جائے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس پر قرضاوی نے جواب دیا اس طرح کی مصالحت صحیح نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جواب بہت ہی عجیب و غریب ہے، بلکہ یہ صریح غلطی ہے، کیونکہ مظلوم اگر اپنے بعض حق اور ظالم کے ساتھ اسی میں مصلحت کر لے
اپنے حق سے جو ہے تنازل اختیار کر لے، بعض حق سے تنازل اختیار کر لے اور ظالم کے ساتھ اسی میں مصالحت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے پورے حق کو لینے سے عاجز ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ اگر پورا حق نہ مل سکے تو پورے حق کو چھوڑا بھی نہیں جاتا، یعنی جو بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے پاس طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مصالحت میں خیر ہے، اور بلا شبہ اگر ظالم کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے اور اس گھر کے اندر ایک کمرہ یا 2 کمرہ دینے پر راضی ہو جائے جس کے اندر مظلوم اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزار سکے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ صحرا میں جائے، در در کی ٹھوکریں کھائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک کمرہ اگر دے رہا ہے تو جو ہے اس سے لڑو اور اس سے جو ہے لڑائی کر کے پورا جو ہے بلڈنگ یا پورا جو ہے اپنا فلیٹ قبضہ کرو اس سے، یعنی مطلب وہ مر جائے، لڑ کر کے مر جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ شیخ ابن باز سے ایک طرف فتویٰ لے رہے ہو اور اس کو مشہور کر رہے ہو اپنے حق میں، نہیں جو تمہارے فیور میں ہے اس کو مشہور کر رہے ہو، اور جو تمہارے خلاف ہے شیخ ابن باز کا فتویٰ تو اس کو چھپا رہے ہو۔ اور جہاں تک قرآن کی آیت کا تعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، پس تم بودے بن کر کے صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی غالب اور بلند رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ تو یہ آیت اس حالت کے بارے میں ہے جب مظلوم ظالم کے مقابلے زیادہ قوی ہو اور وہ اپنے حق کو حاصل کرنے پر قادر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کمزوری، سستی اور کاہلی دکھانا، مصالحت پر مجبور ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم سے بدتر اور اپنے حق لینے پر قادر ہے۔ لیکن اگر مادی اور جسمانی طور پر ظالم کے مقابلے زیادہ طاقتور نہ ہو تو ایسی صورت میں مصالحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اسی بات کی صراحت کی ہے اور صلح حدیبیہ سے اس کی مثال پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مصالحت کر لی تھی، جب آپ نے یہ دیکھا کہ اسی میں مسلمانوں کے لیے مصلحت اور ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہ کہ مصالحت کرنا قتال کرنے کے مقابلے زیادہ بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں میں پوری امت مسلمہ کے لیے بہتر اسوہ اور نمونہ ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ یہ جو ہے فتاویٰ، مجموع فتاویٰ ابن باز کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 226 کے اندر۔ اس کے بعد شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ غاصب صہیونیوں کے ساتھ مصالحت کرنے کو جائز نہیں ٹھہراتے ان کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے لباس کو کلی طور پر چھین لیا جائے اور چھیننے والا اس بات پر راضی ہو جائے کہ اس کے بعض لباس پر مصالحت کر لے، تو کیا ایسی صورت میں اس مصالحت کو قبول کرنا جائز ہے یا لوگوں کے سامنے یوں ہی ننگا رہنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مہاجرین جنہوں نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر گھر بار کو چھوڑ کر پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہی عین حکمت ہے جس کی دعوت اسلام نے دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا وہ عمل ہے کہ جب آپ کو اس نے جو ہے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس خوف سے آپ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی طرح مہاجرین مکہ کا معاملہ ہے، کفار مشرکین تھے قریش کے، مکہ کے، ان کے ظلم و ستم سے ڈر کے انہوں نے اپنے گھر بار کو، وطن کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح دیگر رسولوں اور ان کے پیروکاروں کا معاملہ ہے، چنانچہ جہاں بھی موت کا خوف ہو وہاں سے بھاگنا واجب ہے، اسے بزدلی اور نامردی نہیں کہیں گے، بلکہ یہی جو عین حق ہے۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیسے جو ہے 30,000 کی فوج مسلمانوں کی، جب انہیں خوف ہوا کہ ہم شکست کھا جائیں گے یا مارے جائیں گے مقابلے میں، تو ان کو حکمت عملی سے جو ہے جنگ موتا سے نکال لائے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو جو سیف من سیف اللہ کا خطاب دیا۔ وہاں یہ نہیں کہ لڑ کر کے کٹ کے مر جائے، بلکہ سارے مسلمانوں کی جانوں کو بحفاظت نکال لائے، کیونکہ موت کا خوف تھا، تو وہاں سے انہوں نے بہتر طریقے سے اور حکمت عملی سے
نکال لائے، اور جب یہ دیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ بہت ماہر تھے اور جنگ کے معاملے میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے اس وقت کفار جو ہے رومی بہت زیادہ اسٹریٹجی کے حساب سے انہوں نے بہت ہی مضبوط طریقے سے منظم طریقے سے پلاننگ کر رکھی ہے اور ان سے جیتا نہیں جا سکتا ہے، اور کئی کمانڈر ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اس لیے اب مناسب اور بہتر یہی ہے کہ یہاں سے کسی طریقے سے پیچھے ہٹا جائے اور نکال کے بھاگا جائے۔ تو انہوں نے جو اسٹریٹجک طریقوں کو اختیار کر کے انہوں نے وہاں سے پسپائی اختیار کر لی اور چپکے سے نکال کر کے لے آئے، اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ تم فتح یاب ہو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی جان بتائی، اور وہاں موت کا خطرہ تھا، اس میں جو ہے اس موت کے خطرے میں نہیں ڈالا، بلکہ وہاں سے لے کے چلے آئے۔ اس کو بزدلی اور نامردی نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کو بہادر کہا اور کرارون کہا، اور انہیں جو ہے فتح یاب کہا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی عین حق ہے جس کے بیان کرنے سے ایک انسان نہیں شرماتا ہے، اور اسی سے موسیٰ علیہ السلام نے حجت پکڑی تھی جس وقت اسے آپ نے ایمان باللہ کی طرف دعوت دی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسے کہا تھا، جیسا کہ قرآن نے نقل کیا ہے، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے تم سے ڈر لاحق ہوا تو میں تم سے بھاگ کھڑا ہوا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، یہ فَرَرْتُ مِنْكُمْ کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر انہیں واپس لانے کی طاقت ہو تو یہ ہم پر واجب ہے، ورنہ ان کے لیے اللہ ہی کی طرف سے یہ مقدر ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں اور واپس نہ آئیں، اور اس میں جو ہے ان کے لیے سلب سے بھی دلیل ہے، اس لیے انہیں اس فانی دنیا پر بہت زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے جوش اور جذبے سے بھرے فلسطینی نوجوانوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ان حزبی تحریکوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو جہاد کے نعرے لگاتی ہیں اور اس کے ذریعے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، اور جو انہیں جو ہے خودکش حملوں کا شکار بناتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں فلسطینیوں پر تباہی آتی ہے، کیونکہ یہ فلسطینی قضیے کی تجارت کرتے ہیں۔ بلکہ نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ علم شرعی کے حصول کا اہتمام کریں، پھر اسے لوگوں کو سکھائیں، اسی سے ہماری مصیبتیں ختم ہوگی، فتنوں کی جگہوں سے دور رہیں کیونکہ وہ ہلاکت خیز ہیں۔ سلف صالحین اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں کو جو فتنوں کے اوقات میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہ علی ازدی نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جہاد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی رہنمائی نہ کر دوں جو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہو؟ تم ایک مسجد کی تعمیر کرو جہاں پر تم لوگوں کو قرآن، نبی کی سنتوں اور فقہ دین سکھاؤ۔ فلسطینیوں کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے متحد ہونے اور ایک کلمہ پر مجتمع ہونے کا دین حنیف کی پیروی کرنے کا واحد حل ہے، کیونکہ یہی وہ دین ہے جس نے اوس و خزرج کو متحد کیا تھا۔ حالانکہ ایک لمبی مدت تک وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ہر طرح کی کوشش کی گئی اختلاف مٹانے کی، مگر ہمیشہ انہیں ناکامی ہاتھ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں کہا ہے 27ویں فصل اس امر کے بیان میں کہ عربوں کو بادشاہت کسی شکل میں حاصل ہو سکتی ہے جب اس میں نبوت کا دینی رنگ غالب ہو یا ولایت حاصل ہو یا من جملہ دین کا بڑا اثر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بدکنی کی صفت پائی جاتی ہے، یہ بڑی مشکل سے آپس میں ایک دوسرے کی سموتعات کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں سختی، حمیت، خودداری، بلند ہمتی اور اقتدار کی رسا کشی پائی جاتی ہے، اس لیے بڑی مشکل سے ان کے خواہشات اور دل آپس میں مل پاتے اور اکٹھا ہو پاتے ہیں۔ لیکن جب نبوت کا دینی رنگ یا ولایت ان کے لیے ایک مؤثر سبب بن جاتا ہے کہ جس سے ان کے فخریہ اخلاق اور آپسی منافست ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد انہیں تابع کرنا، مجتمع کرنا، انہیں اکٹھا کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایسے دین کا غلبہ آ جاتا ہے جس سے ان کی سختی اور حمیت ختم ہو جاتی ہے اور جس کی بنیاد پر آپسی حسد اور منافقت کو مٹا دیتی ہے۔
اسی لیے جب ان کے اندر بطور سربراہ کوئی نبی ہوتا ہے یا کوئی دینی سربراہ بنا کر ان پر بھیجا جاتا ہے جو ان کے اندر سے برے اخلاق کو مٹا کر انہیں اچھے اخلاق کی طرف لاتا ہے اور غلبہ حق کے لیے انہیں متحد کر کے ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں غلبہ اور بادشاہت حاصل ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ حق اور ہدایت کو سب سے زیادہ قبول کرنے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ طبیعت میں یہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، گھٹیا اخلاق سے بری ہوتے ہیں اور قبیح امور سے دور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو فلسطینی سرزمین فلسطین میں رہتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان تمام شرور و فتن سے دور رہیں جن کی وجہ سے ان پر تباہی اور نقصان کا وبال آئے۔ اسی طرح یہ ہر قسم کی گروہ بندی اور حزبیت پسندی سے دور رہیں، بطور خاص اسلامی تحریک کے نام سے معروف تنظیم سے جو ان کے شہروں میں سرگرم دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہ اخوان المسلمین جماعت ہی کی ایک شاخ ہے، اسے مراد حماس کو لے رہے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی تقلید کرنے، ان کی عادتوں کو اپنانے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے دور رہیں، اس لیے کہ اکثر فلسطینی نوجوانوں کے اندر بگاڑ اور بد اخلاقی کا سبب یہود و نصارہ کے اخلاق ہی کا گہرا اثر ہے، اس لیے حسب استطاعت رہن سہن، بود و باش، طرز زندگی اور تعلیم جیسے دیگر روزمرہ کے امور میں ان کے اثرات اور عادات سے دور رہنا ضروری ہے، کیونکہ دین کی محافظت زمین، مال، دولت اور دنیاوی مصلحتوں پر مقدم ہے۔ میں اپنی اس بحث کو شاہ فیصل رحمہ اللہ کے اس معروف خطاب پر ختم کروں گا جسے انہوں نے اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جب مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور یہی خطاب دراصل ہماری بحث کا خلاصہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کہا تھا، میرے بھائیوں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم عالمی ضمیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہاں ہے عالمی ضمیر؟ بیت المقدس تمہیں آواز دے رہا ہے میرے بھائیوں، وہ تم سے مدد مانگ رہا ہے تاکہ تم اسے جو ہے اس آزمائش سے نکال لو جس میں وہ مبتلا ہے۔ پھر آخر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ کیا ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا کوئی موت اس سے زیادہ افضل اور لائق تکریم ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اسلامی تہذیب و تمدن کا قیام ہو، وہاں پر کوئی قومیت، عنصریت اور حزبیت کا دخل نہ ہو، بلکہ وہاں پر اسلامی دعوت ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف دعوت دیتی ہو، دین اور عقیدے کی خاطر، اپنی مقدسات اور حرمتوں کی دفاع کی خاطر۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے موت لکھی ہوگی تو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے مروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر میری باتیں سمجھ سے باہر ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معذور سمجھیں گے، کیونکہ جب میں اپنے حرم شریف اور اپنی مقدس سرزمین کو یاد کرتا ہوں کہ اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور وہاں پر ہر طرح کی معاصی اور بد اخلاقی اور حیا سوز امور کو انجام دیا جا رہا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں۔ سو میں اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اگر اس نے ہمارے لیے جہاد کو مقدر نہیں کیا ہوگا کہ ہم ان مقدسات کو آزاد کرا سکیں تو ایک لمحہ بھی باقی نہ رکھے۔ اسی طرح بلاد کفر مغرب کو پٹرول دینا جب بند کر دیا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم دیہات میں رہتے تھے اور آج بھی ہم دیہات میں رہنے والے ہی ہیں، ہم خیموں میں زندگی گزارتے تھے، ہماری غذا سے کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، تو آج بھی ہم تیار ہیں اسی حالت کے لیے جس پر ہم پہلے تھے۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق، تمہارا تعلق ہے مغرب کے رہنے والوں، تو کیا تم پٹرول کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی گزار سکتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے دعا کی ہے اور اسی پر اپنی بحث کو ختم کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جو ہے سعودیہ کے تمام جتنے بھی حکام گزرے ہیں ان سب نے، خاص طور سے ملک عبدالعزیز نے اس کے لیے جو ہے جو کوشش کی ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے، اور جو ہے سعودی کے بہت سارے جو ہے فوجی وہاں جا کر کے سن 48 میں اور سن 67 میں اور 73 میں وہاں جا کر کے لڑائی کی ہے، صہیونیوں سے، یہودیوں سے وہاں جا کر کے جہاد کیا ہے، اور اس وقت جو وہاں کے حاکم ملک سلمان ہیں جنہوں نے خود جا کر کے فوجی بن کر کے وہاں پر لڑائی کی ہے، یہودیوں سے لڑائی کی ہے، آج بھی ان کی تصویریں وہاں مصر کے اندر، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر انہوں نے جو لڑائی کی تھی وہ موجود ہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے، یہاں کے حکام نے ہر طریقے سے، چاہے مالی اعتبار سے ہو یا عسکری پیمانے پر ہو، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، اور جب ان کے درمیان سیاسی اختلاف پیدا ہوا اور حماس وہاں پر قابض ہوا تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کو، حماس کے سرگنوں کو اور اسی طریقے سے فتح پارٹی کے سرگنوں کو، سب کو بلا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر ملک عبداللہ نے صلح کرایا تھا، اور ان کو
عمرہ کرایا، عمرہ کرنے کے بعد وہیں خانہ کعبہ کے پاس جو ہے بیعت کرائی تھی، مصالحت کرائی تھی باقاعدہ ہاتھ رکھ کر کے کہ وہاں ہم فلسطین میں جا کر کے متحد رہیں گے اور اپنے اختلاف کو ختم کر دیں گے. لیکن یہ جو ہے جا کر کے وہاں پر فوراً جو ہے ان سب کو بیعت کو بھول گئے. اس جو ہے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا خانہ کعبہ کے پاس، اس کو ٹھوکر مار دیا وہاں جا کر کے. تو یہ ان کی جو ہے حرکت اور یہ ان کی اوقات ہے کہ یہ جو ہے ایرانیوں کے کہنے پر سب کچھ کرتے ہیں، اور اسی اختلاف کا نتیجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہاں پر فساد پھیلا رہے ہیں، اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے طاقت کے بل پر وہ لوگ اس کو جو ہے آزاد کرا سکیں. بہرحال جس وقت عربوں ملک فیصل نے یہ بات کہی تھی، اس وقت جو ہے وہ لڑائی کر رہے تھے اور کئی لڑائیاں انہوں نے کی تھی، اور اس وقت جو ہے ان کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے لڑ کر کے اس کو حاصل کر لیں گے. لیکن جب بعد میں ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ ان سب کو ساتھ میں شکست دینا پڑے گا، تو پھر وہ سیاسی مصلحت پر آ گئے، اور یہ کہ جو ہے سیاسی اصولوں کی بنیاد پر، سفارتی اصولوں کی بنیاد پر 2 نیشن فارمولے کے تحت اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. 2002 سے جو ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ کیسے وہاں پر ایک جو ہے فلسطینی حکومت کو قائم کیا جائے. لیکن جو ہے ان فسادیوں کی وجہ سے یہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے فساد یہ ہمیشہ پیدا کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی اس تعلق سے کوئی ایک بڑا جو ہے مسئلہ سامنے پلیٹ فارم پر آتا ہے، اور یہ کہ لگتا ہے کہ اس تعلق سے کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے، تو اسرائیلی ان کے ساتھ مل کر کے اس طریقے سے فساد کرتے ہیں، کیونکہ جو اسرائیلی جو حکومت ہے وہ بھی نہیں کبھی چاہتی کہ یہاں پر فلسطینیوں کی کوئی حکومت قائم ہو. بہرحال اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کو غیبی جو ہے ان کی مدد فرمائے، اور ان کو ہر طرح کے ظالموں سے نجات دے، اور وہاں پر ان کی جو ہے ایک آزاد ریاست قائم ہو، جو کہ بیت المقدس جو اس کی راجدھانی، اور جو مظلوم فلسطینی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، وہ سب جو ہے واپس آئیں اور اپنے ملک میں وہ بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں جیسے اور دوسرے جو ہے ملک آزاد ہو کر کے رہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں پہ جو ابتری پھیلانے والے، جو فساد پھیلانے والی جو تنظیمیں، اللہ رب العالمین ان کے شر و فساد سے ان کو جو ہے محفوظ کرے، اور اسی طریقے سے صہیونیوں اور یہودیوں کے ظلم اور فساد سے ان کو محفوظ کرے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مسلم حکمرانوں کو کہ ان کی جو ہے سنجیدہ کوششوں کے ذریعے سے، اور پوری دنیا کی جو ہے جو لوگ اس طرف تعاون بڑھا رہے ہیں، ان کی کوششوں سے وہاں پر ایک آزاد ریاست قائم ہو جائے. اس وقت جو ہے یہی اس کا ایک حل ہے، اور یہی بہتر حل ہے. اسی صورت میں جو ہے، اور اس وقت تقریباً تمام ممالک اور ہر طرح کی تنظیمیں اس بات کے قائل ہو بھی گئے ہیں کہ جو ہے وہاں ایک آزاد ریاست الگ سے قائم ہو، اسی میں جو ہے بقا ہے، اور اسی میں بہتری ہے وہاں کے فلسطینیوں کے لیے، اور باقی جو ہے تمام مسلم ممالک کے لیے اسی میں بہتری. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی جو ہے غیبی مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.